نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الکبیر پر بات کریں گے۔ الکبیر کا معنی ہے بہت بڑا، دائمی شان والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے مقابلے میں بڑے ہیں، بہت ہی بڑے۔ ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے، ہیچ ہے، کمتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی، اگر انسان ان پر غور کرے اور ان میں سے اس کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھے تو بعض اوقات ان کو دیکھ کر ان کی عظمت کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان و شوکت کو جانے اور اس کو محسوس کرے۔ وہ اپنی ذات میں بھی بہت بڑا ہے، اپنی شان میں بھی بہت بلند ہے، اور اپنے مقام میں اور ہر اعتبار سے۔ تو آئیے اس نام پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کس طرح ہے اور ہمیں اس کے مطابق اپنے طرز عمل میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی صرف دنیا میں نہیں، صرف اب نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قیامت کے دن بھی بڑائی اسی کی ہوگی، کبریائی اسی کی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ کان علیا کبیرا، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت قرآن مجید میں موجود ہے کہ بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو باطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو حق ہے، اور اس لیے کہ بے شک اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ ہی بے حد بلند ہے، بہت بڑا، بہت بڑا۔ سورۃ غافر میں آتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور اس کی دلیل آیت الکرسی کی وہ آیت ہے جس میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہوں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں کہ اس کے اندر کون بڑا ہے، ہم کس سے زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں، کس سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں، کس سے ہیبت کھاتے ہیں۔ اور اس وقت اپنے دل کا جائزہ لے کر جب کسی بھی انسان کی بڑائی یا کسی بھی مخلوق کی عظمت کا احساس دل میں پیدا ہو کہ ہمارے دل میں کیا اللہ پاک کا مقام، اللہ العلی الکبیر کا مقام اتنا ہی بلند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقام اور شان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس کی دلیل آیت الکرسی کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور وہ خود عرش عظیم پر مستوی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یعنی تم اوروں کو بڑا سمجھتے ہو تو اصل میں بڑا کون ہے؟ عرش کس کے قبضے میں ہے؟ عرش پر کون مستوی ہے؟ عرش کا مالک کون ہے؟
تو وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اللہ بڑا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے تو پھر تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. پھر اسی طرح قیامت کے دن تو سب اس کے سامنے سر نگوں ہو جائیں گے اور اس کی بڑائی کو مان جائیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اس کی بڑائی کو آپ دیکھیے کہ اس کے صرف کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 میل کے فاصلے پر ہے. یعنی اتنا بڑا ہے وہ فرشتہ، ایک فرشتہ. اور قیامت کے دن 8 فرشتے ایسے ہوں گے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور عرش کی وسعت کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ وہ کرسی جو زمین و آسمان کو سمائے ہوئے ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک چھلے کی طرح ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی کا اندازہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہم اللہ تعالی کا کیا مقام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس کی قدر کتنی پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ بندے اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے جیسے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں. یعنی کسی بھی اور مخلوق کو جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، کوئی اور چیز اس کے شریک ہو ہی نہیں سکتی. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. یعنی یہ بڑے آسمان اور زمین جو اس وقت جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف مٹھی میں ہوں گے. تو پھر جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا حال کیا ہوگا اور وہ کس جگہ پر ہوں گے اور ان کا مقام کیا ہے. آج جنہیں دنیا میں بڑا مانا جاتا ہے یا جنہیں تاریخ بڑا گردانتی ہے اور جن کے ناموں کے ساتھ اعظم یا عظیم لگا دیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کیا عظمت رکھتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں کی اور اس کا مقام نہیں پہچانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی الکبیر ہے، کوئی اس کا ہم نام نہیں، کوئی اس کے مثال نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام پاتے ہو؟ کوئی ہے اس جیسا؟ کوئی بھی تو نہیں. آسمان و زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل میں فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ڈر بھی کیا، شرم کے مارے صرف، یا دین کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. حالانکہ دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں لوگوں کے سامنے. تو پھر بڑائی کس کی ہے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح تنہائی میں جب غلط کام کرتے ہیں تو صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگوں کے ڈر سے الگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے.
تو حقیقت یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانا جیسا کہ مقام پہچاننے کا حق ہے۔ اصل مالک تو وہ ہے، جھکنا اسی کے آگے چاہیے، مانگنا اسی سے چاہیے، لیکن انسان مظاہر پرست ہے، جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں انہی کو بڑا مان بیٹھتا ہے، انہی کے آگے جھکنے لگتا ہے، انہی کے آگے فریادیں کرنے لگتا ہے، انہی سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور یہی خطا سب سے بڑی خطا ہے کہ انسان شرک میں مبتلا ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی آج اگر کسی کی ملکیت میں کچھ بھی ہے، کسی بھی قسم کو کوئی مال و دولت یا پراپرٹی، تو وہ سب خالی ہاتھ جانے والے ہیں اس دنیا سے، اور جب سب چلے جائیں گے تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس رہ جائے گا، اسی کے ہاتھ میں رہے گی سب میراث، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو سب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں بھی بہت بڑا ہے، اس کی صفت الکبیر علم کے معاملے میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کے رب کو ان کا خوب علم ہے، سب سے زیادہ علم اسی کے پاس ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم، ساری مخلوق کا علم، اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی سوائے اس کے جتنا وہ چاہے، اور وہ قطرے برابر بھی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت میں بھی بڑا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی، یعنی ان سب چیزوں کا بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ اس کے برعکس دنیا میں کون انسان ایسا ہے کہ جو دن کو کام کرنے کے بعد رات کو آرام کرنے کا ضرورت مند نہ ہو؟ تمام انسان، خواہ وہ کتنے ہی طاقتور، کتنے ہی صحت مند ہو، سب کو سونے کی اور اونگنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا نہایت آسان ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان سب اللہ کی ملکیت، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز بنانے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر یہ کہ کوئی اس کے ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ فرمایا قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، کوئی اور بھی شریک ہوتا اس کی ذات میں یا صفات میں، کہ جیسے بعض لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے اختیارات کچھ اور لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، فرمایا اگر کچھ ایسا ہوتا، کسی کے پاس کوئی طاقت یا اختیار یا اتھارٹی ہوتی جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ کرتے اور وہاں تک پہنچتے، اور اس کے لیے کوئی ضرور راہ تلاش کر لیتے۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے، بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہ زمین پہ نہ بیٹھتا، وہ عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی کبیر ہے، یعنی اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، اور ساری مخلوق اس کی عظمت اور اس کے جمال اور کمال کی گواہی دیتی ہے۔ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اس کی تخلیق کو دیکھو۔ کسی کا بھی مقام پہچاننے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کس کا کام کتنا بڑا ہے، کس کوالٹی کا ہے۔ تو جب ہم انسانوں کے اس طریقے پر جانچتے ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے بڑا کون ہے، وہی جس کا کام زیادہ بڑا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو جاننے کے لیے بھی کیا کرو،
دیکھو کہ اس کے کام کیسے ہیں، اس کے کاموں میں زمین و آسمان کی تخلیق ہے، تو اس پر غور کرو. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے. عقل مند لوگ اس مقصد کو پا لیتے ہیں، اس تک پہنچتے ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیں، پھر وہ اللہ کی تخلیق پر غور کریں اور اس کی بڑائی کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ بنایا ہے. مثلاً اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، زمین میں پہاڑ رکھے کہ کہیں تمہیں ہلا نہ دیں، ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی اتارا اور اس میں ہر طرح کی نباتات اگائی. پھر اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح زمین میں گاڑ دیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئی کہ انسان چلتا چلا جائے اور وہ کسی کنارے کو نہیں پہنچتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق بڑی ہے یا آسمان کو بنانا. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، اس کی رات کو تاریک کیا، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کیا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا. پھر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر طرح پیدا کیا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنا دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیگر مخلوقات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اس کا ایک فرشتہ جس کے 600 پر، جبریل علیہ السلام، جس نے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دیا. پھر اسی طرح میزان کی وسعت اور بڑائی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ صرف ایک ترازو کتنا بڑا ہوگا. پھر جنت کی وسعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اور جنت کے 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کی بلندی. پھر جنت کے دروازے وہ کتنے بڑے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 2 کناروں کے درمیان 40 سال کی مسافت واقع ہے. پھر جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور جنت کے موتیوں کے خیموں کی وسعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے. ایک موتی 60 میل لمبا. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے، ایک اور موتی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خیمے کا ایک خولدار موتی ہوگا 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، اس کے 4000 سونے کے کواڑ یعنی دروازے ہوں گے.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کی نعمتوں کی وسعت کیا ہوگی. پھر بڑے بڑے درخت اور لمبے سائے، ایک درخت کے سائے تلے سوار 100 سال بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہوگا. پھر اسی طرح اس کے پھل بہت بڑے بڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم اسے قیامت تک کھاتے رہتے، یعنی جب تک دنیا موجود ہے وہ ختم نہ ہوتا. صرف ایک خوشہ سب کو رزق دینے کے لیے کافی تھا. پھر اسی طرح ایک انگور کے جوس سے ایک بڑا ڈول جوس کا بھر سکتا ہے، یعنی ایک ایک پھل پھر اس خوشے کے اندر کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے بڑے بڑے سمندر ہیں جن سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ، پانی، شہد، شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹیں گی، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی نہریں ہوں گی. پھر اسی طرح جہنم کی بھی بہت بڑی وسعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کس قدر بڑی بلا ہے. اور پھر اگر اس میں ایک بڑی چٹان پھینکی جائے تو وہ 70 سال میں زمین اس کی تہہ تک پہنچے، گویا ایک بچہ جس دن پیدا ہو اور اس کو اس میں ڈالا جائے تو جب وہ سطح پہ پہنچے تو 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح مشرق و مغرب جیسی دوری ہوگی جہنم کے اندر. پھر اس کے شرارے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی نہ تپش سے بچائے گی. وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوئے ایسے محسوس ہوں گے گویا زرد اونٹ ہے. یعنی صرف ایک چھوٹی سی چنگاری جیسے آگ کی ہوتی شرارہ، وہ ایک پورے عمارت جتنا بڑا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے رکھے، جن میں سے ایک دنیا میں اور 99 قیامت کے دن، اور اس دن ایک حصے کو مکمل کر کے 99 کے ساتھ 100 مکمل فرما دے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الکبیر ہے، کبریائی اسی کو زیبا ہے. اگر کوئی اور بڑا بننا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی، کیونکہ کوئی اور بڑا ہے ہی نہیں، بڑائی اس کو زیب ہی نہیں دیتی. اس لیے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی ردا یعنی چادر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو آدمی مجھ سے یہ صفتیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں. اس لیے جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کی سمجھ آ جائے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بڑائی کے آگے جھک جائیں، ہم اس دنیا میں بندگی کے مقام پر رہیں، بندہ بن کر رہیں، عاجزی اختیار کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے نفس میں، اپنے دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز ہے. کیونکہ کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں مال، علم، عبادت کی توفیق، دنیا کا مقام، عہدہ، مرتبہ، یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے لیے آزمائش ہیں. ان میں انسان جتنی بھی ترقی کرتا چلا جائے انسان کے اندر اتنی ہی عاجزی پیدا ہو جانی چاہیے. جیسے کہ آپ کسی بھی پھلدار درخت کو دیکھیں کہ جب اس پر پھل آ جاتا ہے یعنی اس کی نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے، وہ اتنا ہی زمین کے قریب ہو جاتا ہے. اور بندے کو تو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو جب بھی کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کیا جائے، اس کے آگے جھک جایا جائے، انسان سجدوں میں طوالت اختیار کرے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تو انہوں نے اس بڑائی کے ساتھ کسی قسم کا غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ جب آپ طویل قیام کرتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے، قدم مبارک سوج جاتے، لوگ جب آپ سے پوچھتے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی درجات بلند کر رکھے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت میں مشقت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود انتہائی عاجزی اور بندگی کے اعلی مقام پر تھے، وہاں آپ کے صحابہ کے اندر بھی یہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت بڑا مقام دیا، جن کا عدل مشہور ہے. ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے. آگے سے ابو عبیدہ بن جراح سمیت کچھ لوگ استقبال کے لیے آئے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ دیے، اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے، اور اس وقت ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا. ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تف ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی، اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا. تو انہیں اس وقت بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے جب جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ کہا جاتا ہے کہ پیون لگے ہوئے کپڑوں میں تھے. یہ اسی شخص کا طرز عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا احساس ہو، اور جس دل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہوتی ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھتا، خواہ وہ کسی بھی لباس میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے پر ہو. کیونکہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو. آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال پسند کرتا ہے، خوبصورتی پسند ہے اللہ کو. تکبر تو حق کے انکار کا نام ہے. تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کی مخلوق کو حقیر سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے، تو وہ اس کی زندگی کے سارے طرز عمل میں ڈھلکتی ہے، یعنی اس کی زندگی کے باقی معاملات میں بھی تواضع پیدا ہو جاتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ کہتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے. پھر اسی طرح لباس میں تواضع اختیار کرنا. نافع بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا، موٹی چادر لباس کے طور پر استعمال کی، بکری کا دودھ دویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جس نے یہ کام کیے اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں. پھر اسی طرح اپنی ذات کے لیے بڑائی نہیں چاہنی چاہیے، دوسروں سے عزت کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے سمجھی جائے. قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا. تو گویا اپنی بڑائی کا احساس کرنے کی بجائے اور جب دل میں کوئی ایسی چیز پیدا ہونے لگے
تو فوراً اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی جائے، کیونکہ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جو دنیا میں سرکشی نہیں کرتے، بڑائی نہیں چاہتے. فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو متقین ہی کے لیے ہے. اس لیے ہمیں اپنی ذات سے ہر بڑائی کی نفی کرنی چاہیے. اگر لوگ کسی بات پر تعریف بھی کریں تو دل ہی دل میں اپنی خامیوں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص تکبر سے خالی ہوگا اور اس حال میں اس کی جان نکلے گی وہ جنت میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور مال غنیمت میں خیانت. پھر ایسی عادات کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے کہ جن میں تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہو. جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح جان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، کیونکہ اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور ہر جگہ پر. تو بندہ مومن کے دل میں سب سے بڑی چیز اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے. وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو بھی اللہ کی بڑائی کا خیال آتا ہے، اور زبان پر بھی اللہ کی بڑائی کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اور اپنی بڑائی کا خیال آتا ہے تو فوراً اللہ کی بڑائی کو یاد کر لیتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بڑائی کا بارہا ذکر بھی کرنا چاہیے. مصعب بن سعد کہتے ہیں ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. یہ پڑھا کرو. اس نے عرض کیا یہ سارے کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی اس میں تو ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی. فرمایا یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور رحم فرما اور ہدایت عطا فرما اور رزق عطا فرما. پھر کچھ کلمات ایسے ہیں جن میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ آسمان کے دروازے کھولنے کا باعث بنتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ کس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں؟ کس نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اور یہ کہاں پڑھے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھ کر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 12 فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے آگے آئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا کس نے یہ کلمات کہے؟ کیونکہ 12 فرشتے بیک وقت ان کلمات کی طرف لپکے اور ہر ایک کی خواہش کیا تھی کہ وہ ان کلمات کو آگے بڑھ کر اٹھا لے. تو ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ اکبر کا لفظ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر انسان اپنی پوری نماز میں جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اس کو بھی کوشش کرے کہ شعور کے ساتھ بیان کرے. یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور مختلف مقامات پر جب انسان تکبیر پڑھتا ہے تو دل سے تکبیر پڑھے، دل سے اللہ کی بڑائی کا ذکر کرے. پھر نماز کے بعد بھی اللہ کی بڑائی بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح صبح اور شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سونے سے پہلے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور یہی تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی جب وہ اپنے دن بھر کے کام کاج سے بہت تھک جایا کرتی تھی۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چڑھے، کسی اونچی جگہ پر چڑھے، مثلا سیڑھی چڑھے یا پہاڑ پر چڑھے یا جہاز اوپر کو جانے لگے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور اللہ اکبر کہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے، حج یا عمرے کے سفر سے واپس آتے تو زمین کی کسی بھی بلندی پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، یعنی اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 3 بار ضرور کہا جائے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور ہر اونچے مقام پر اللہ اکبر کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بڑائی کا احساس دے دے اور ہمارا اس کی صفت الکبیر پر پورا پورا ایمان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔